نفتالی صاحب بیسیکلی کمانڈو، اچھا اور یہ بڑا کٹر قسم کا، شدت پسند قسم کا یہودی ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے کتنے تین ووٹ ہیں؟ گروپوں کا اتحاد ہے، تین گروپوں کا اتحاد ہے، مسلمانوں میں کرد، دروز اور مسلم اور کرسچن، یہ سارے مل کے ایک اتحاد بنایا ہے، انہوں نے اس کی سپورٹ کی۔ G7 نے کہا ہے کہ ہمیں چائنا کا مقابلہ کرنے کے میجر واقعات ہیں، اور تین میجر واقعات جو ہیں ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اگلا 1-2 مہینہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر معاملے کے اندر، اور اس کا جو سینٹر سٹیج بن رہا ہے وہ افغانستان، پاکستان اور یہ علاقہ بن رہا ہے۔ G7 ملکوں کے اجلاس کے بعد چین نے اس اجلاس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم نے ایک تاریخی فکرہ کہا، گورڈن براؤن صاحب نے، کہ G7 کا اجلاس جو ہے وہ ناقابل معافی اخلاقی دیوالیہ پن کی ایک مثال ہے۔ یہ تمام تر صورتحال میں، اور جو چین اور اس کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے اس میں، اوریہ صاحب کہاں تک یہ جو چیزیں جو ایک پورے بلاک بن گئی ہے دنیا، G7 ملک ایک طرف ہے، چین ایک میجر طرف ہے، واقعات ہیں، اور تین میجر واقعات جو ہیں ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اگلا 1-2 مہینہ پوری دنیا کے لیے بہت اہم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر معاملے کے اندر، اور اس کا جو سینٹر سٹیج بن رہا ہے وہ افغانستان، پاکستان اور یہ علاقہ بن رہا ہے، اور اس وقت پلے بہت بڑا شروع ہوا ہے۔ G7 بیسیکلی ان 7 ملکوں کے بارے میں ہے جو جن میں جاپان کو اگر شامل کر لیا جائے، جو معاشی طور پہ اپنے آپ کو بہت زبردست ملک سمجھتے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کیا، پوری دنیا کی ریسورسز پر قبضہ کیا۔ آپ خود سوچیں کہ جس طرح نے لوٹ مار کیا ہے افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، باقی جگہوں کے اندر۔ چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ کا معاملہ تھا، اس کے اندر نے 68 ممالک کا اندر شامل کیا۔ چائنا کی انویسٹمنٹ جو تھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ایک زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ آج سے 4 سال پہلے امریکہ نے کہا کہ چائنا جو ہے ڈیٹ ٹریپ پھیلا رہا ہے، وہ پھیلا رہا ہے جس نے پوری زندگی کو دنیا کو ڈیٹ ٹریپ میں ڈالا تھا، یعنی چھاچ کا دیر چھلنی کو تانا والی بات ہے۔ تو اب جو G7 نے اس وقت جو اس نے کہا نا کہ دیوالیہ پن ہے، G7 نے کہا ہے کہ ہمیں چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے عام چھوٹے کنٹریز ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کے پروجیکٹ دیں، چین کے مقابلے میں ان کو نوازیں۔ اس کے اوپر آپ اندازہ کریں، آج سے 2012 میں ایک پروگرام شروع ہوتا ہے ڈیٹ جوبلی کا، کہ جتنا تم نے قرضہ دیا ہوا ہے نا، کم از کم وہ معاف کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ نہیں کر سکے۔ آج اس دفعہ بھی جو ان کو دیوالیہ پر جس نے کہا نا، اس نے کہا کہ ابھی انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی کہ آپ قرضہ معاف کر دو، اس کے بعد جو آپ قرضہ جس کا آپ 13 گنا سود لے چکے ہیں میسر زر کے اوپر، وہ معاف کرنے کا تجارتی مقابلہ آپ چین اور روس کر رہے ہو، کہ جو اس طرح کی انویسٹمنٹ۔ ایک تو عثمان صاحب یہ چیز ہوئی، صحیح۔ دوسرا اہم ترین چیز یہ ہوئی ہے کہ جو مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ری ڈرا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے نیتن یاہو صاحب چلے گئے، نئے صاحب آ گئے، نفتالی صاحب آ گئے ہیں۔ نفتالی صاحب کا ذرا حدود دربہ کیا ہے؟ نفتالی صاحب بیسیکلی کمانڈو، اچھا، اور یہ بڑا کٹر قسم کا، شدت پسند قسم کا یہودی ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے کتنے تین ووٹ ہیں؟ گروپوں کا اتحاد ہے، 3 گروپوں کا اتحاد ہے، مسلمانوں میں کرد، دروز اور مسلم اور کرسچن، یہ سارے مل کے ایک اتحاد بنایا ہے، انہوں نے اس کی سپورٹ کی۔ کتنے ووٹ ان کے بنتے ہیں جو انہوں نے؟ 6 کے ان کو 8 کے جو ووٹ ہیں۔ اب یہ جو ہم جو امت مسلمہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ فلسطین، پہلے دن بھی ہم نے کہا تھا کہ غزہ والے اور ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو مہنگی زمینیں ان کو بیچتے ہیں، جو مہنگی زمینیں بھی بیچتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی نکالتے ہیں، جو ٹوٹل سیکولر لبرل ہیں، جو وہ کہتے ہیں یہ فلسطینیوں کا ہے۔ او بھائی، دنیا حالت یہ ہے کہ دنیا اٹھا کے پورے کا پورا ہیروشیما ناگاساکی اڑا کے، تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام کے والے پہ بات کرو گے تو امت مسلمہ کی بات ہے۔ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اب یہ آ گیا ہے۔ اس کے آنے کے بعد نیتن یاہو کا وہ جو تصور تھا کہ جناب ہم ٹیبل ٹاک ہے تو یہ ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اب ہوگا کیا کہ اب اسرائیل ول ایمرج ایز اے کنٹری، جس میں وہاں کا رہنے والا 25% جو فلسطینی ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ جو ایک نظر آتا ہے نا، لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء کی آیت تفسیر کرتے ہوئے کہا جب وہ مسلمان بھی ان کے اندر رہیں گے تو وہی اسی طرح کے یہودی ٹائپ جو ہیں وہ بن کے ہوں گے اور وہی لڑیں گے۔ پھر مسلم امہ سے کون لوگ آئیں گے، یہ لمبی کہانی ہے، کسی وقت بات کریں گے اس کا۔
تیسرا ہے افغانستان کا ایشو. صحیح. اس کے بعد افغانستان کا جو سب سے اہم ترین ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں یہ تصور کر لیا تھا امریکہ نے کہ اب ہم جاتے ہوئے کچھ ناسور چھوڑ جائیں گے وہاں پر. اور ناسور کے بارے میں کل میں نے بڑی عجیب و غریب ڈسکشن 2-3 جگہوں پہ چینلز پہ دیکھی, انٹرنیشنل چینل میں یا لوکل چینل میں, کہ جی اب جب طالبان 1995 میں آئے تھے تو وہاں یونیورسٹیاں نہیں کھلی تھیں, عورتوں کی تعلیم نہیں تھی, ٹی وی نہیں تھا, میڈیا نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. اور اب تو طالبان تو بڑا مشکل ہوگا. اب اگر طالبان نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو لڑائی ہوگی. ان عقل کے اندوں کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ آج سے 50 سال پہلے کابل شہر سے زیادہ ماڈرن شہر پوری دنیا میں نہیں تھا. سکرٹ جب مسلمانوں کے کسی ملک میں نہیں تھا, کابل کی عورتیں سکرٹ پہنتی تھی. ایون ایران کے اندر اصفہان کے چند گلیوں میں تھے, لیکن کابل کے اندر باقاعدہ نائٹ کلبز ہوتے تھے. کابل کے اندر باقاعدہ وہ تمام یورپین کلچر جو تھا شاہ صاحب سے پہلے کا تھا وہ وہاں پر آ کے اسٹیبلش ہو چکا تھا, فرینچ اور مل ملا کے. پھر جب رشینز آئے ہیں تو رشین کے ہاں تو اخلاقیات کا لیول ہی بالکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ملک سوسائٹی. تو جب طالبان نے 1996 میں کابل کو فتح کیا تو اسی کابل کے اندر انہوں نے لا اینڈ آرڈر قائم کیا, کیونکہ ظاہر بات ہے امن جو ہے سب سے اہم ترین ضرورت ہوتی ہے عثمان صاحب انسان کی. سکرٹ یا برقع یہ اس کی بعد کی باتیں ہیں, جس سے ان کو پتا چل گیا کہ ایک طرف احمد شاہ مسعود کی توپیں ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ اپنا احمد جار کی توپیں ہیں, ہماری زندگی تباہ برباد ہے. تو انہوں نے کہا جہنم میں گئی سارا کچھ, ہم رات کو بیٹھ کے چین سے کھانا تو کھا سکیں. تو کل وہ انہوں نے یہی بات کی طالبان نے کہا دیکھو نہ ٹرکی کی فوجیں چاہیے, یہ جو تم ترکی والے کہہ رہے ہیں نا مسلم امہ, تم نے 20 سال جو ہے نیٹو کی فورسز تم نے امریکیوں کے ساتھ بیٹھ کے میں مارا ہے. انہوں نے اردگان صاحب کو بھی انہوں نے طبیعت صاف کر دی ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نے یہی کرنا تھا تو ہمیں پہلے 3 مہینے کے اندر آفر ہو گئی تھی کہ جرمنی کی کانفرنس میں آؤ, اپنا حصہ لو, حکومت میں بیٹھو. لیکن ہم نے تو یہ ساری قربانی کی ہے شریعت کے نفاذ کے لیے. اب یہاں لوگ ہنستے ہیں, کل بھی ایک کمپیئر صاحب کہتے ہیں طالبان تو شریعت لانا چاہتے ہیں. او بھائی تمہیں بھی اللہ کا رسول شریعت لانے کے لیے کہتا ہے اس ملک کے لیے. تمہیں بھی قیامت سے اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم جب وہاں پر تھے تو تم نے شریعت کے نفاذ کے لیے کیا کیا. کوئی بھی اللہ قرآن وہی آیت سناتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو اللہ نے نازل کیا ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر. تو ایک بات ان کو خوف یہ ہے کہ جس دن امریکہ کی آخری سپاہی اڑا اس دن سب سے پہلے ہونا یہ ہے کہ ڈن 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 کابل میں پہلے ہوا. تو کل وہ انہوں نے یہی بات کی طالبان نے کہا دیکھو نہ ٹرکی کی فوجیں چاہیے, یہ جو تم ترکی والے کہہ رہے ہیں نا مسلم امہ, تم نے 20 سال جو ہے نیٹو کی فورسز تم نے امریکیوں کے ساتھ بیٹھ کے میں مارا ہے. انہوں نے اردگان صاحب کو بھی انہوں نے طبیعت صاف کر دی ہے. انہوں نے کہا اگر ہم نے یہی کرنا تھا تو ہمیں پہلے 3 مہینے کے اندر آفر ہو گئی تھی کہ جرمنی کی کانفرنس میں آؤ, اپنا حصہ لو, حکومت میں بیٹھو. لیکن ہم نے تو یہ ساری قربانی کی ہے شریعت کے نفاذ کے لیے. اب یہاں لوگ ہنستے ہیں, کل بھی ایک کمپیئر صاحب کہتے ہیں طالبان تو شریعت لانا چاہتے ہیں. او بھائی تمہیں بھی اللہ کا رسول شریعت لانے کے لیے کہتا ہے اس ملک کے لیے. تمہیں بھی قیامت سے اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم جب وہاں پر تھے تو تم نے شریعت کے نفاذ کے لیے کیا کیا. کوئی بھی اللہ قرآن وہی آیت سناتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو اللہ نے نازل کیا ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر. تو ایک بات ان کو خوف یہ ہے کہ جس دن امریکہ کی آخری سپاہی اڑا اس دن سب سے پہلے ہونا یہ ہے کہ ڈن 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 کابل میں پہلے ہوا جو پہلے ہوا اور ہو بھی رہا, تیاری بھی اسی کی.